مذہب کیا واقعی خوف کی پیداوار ہے؟ دیکھیے، یہ ہمارے جو ریلیجس فلاسفی کا مضمون ایک پیدا ہوا پچھلی صدی میں، اس نے یہ تصور دیا کہ مذہب جو ہے وہ خوف سے پیدا ہوا. زلزلے آئے، طوفان آئے، بارشیں آئیں تو لوگوں نے ان چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیا. سورج طلوع ہوا، اس نے کھیت جلا کے رکھ دیے، لوگ ڈر گئے کہ سورج دیوتا ہے. یہ افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان کو، جیسے میں نے ابھی ان کے جواب میں عرض کیا کہ میرے اندر ایک جذبہ ہے جس کے تحت میں مذہبی انسان بنتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ کوئی چیز بھی جو آپ کی فطرت میں نہیں ہے، آپ کی جبلت میں نہیں ہے، آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. یونیورسلی یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام انسان ایک ہی طرح کا کھانا پیدا کر دیں. آپ دیکھ لیجئے کہ میری جبلت میں کھانا پینا تو ہے، لیکن کیا پوری دنیا آلو گوشت پکاتی ہے؟ نہیں. جو چیز میرے علاقے میں پیدا ہوئی ہے اس کو یونیورسل نہیں بنایا جا سکتا. تو خوف سے جو مذہب پیدا ہوتا وہ کبھی بھی یونیورسل نہیں ہوتا. ان علاقوں میں مذہب نہ ہوتا جہاں پر خوف نہیں تھا، جہاں پرامن حالات تھے، وہاں مذہب ختم ہو جاتا. اور آپ یقین کیجئے کہ جہاں پرامن حالات زیادہ ہوتے ہیں وہیں پر مذہب زیادہ پراسپر کرتا. تو مذہب میرے اندر رکھا گیا ہے. اور اب یہ سائیکالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میرے دماغ کے اندر ایک باقاعدہ پرزہ لگا ہوا ہے جو مذہب کو ڈیل کرتا. تو میں بائیولوجیکلی مذہبی حیوان ہوں. تو مذہب میں پیدا کرتا ہوں. ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کر درست کرتے ہیں کہ یہ والا مذہب جو تم نے پیدا کر لی یہ ٹھیک نہیں ہے، خدا کا مذہب مانو. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں مذہب خوف اور امید، خوف اور شکر دونوں کا مجموعہ ہے. مذہب ایک کا مجموعہ نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید بھرا ہوا اس بات سے کہ خوفم و طمع، جنت کے لالچ میں، خدا کے دوزخ کے خوف سے. دونوں چیزیں اکٹھی ہیں اور یہ دونوں جذبے میرے پاس موجود ہیں. خوف پیدا کب ہوگا؟ جب محبت ہوگی، جب شکر ہوگا. نعمت ہوگی تبھی خوف ہوگا نا. تو پہلے نعمت ہے، خوف بعد میں پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خوف پہلے اور نعمت بعد میں پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے مذہب نعمت سے شروع کیا ہے کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، ہمیں نعمتیں دی، تو اس کا شکر کے طور پر مذہب کا آغاز ہوا. یا میں ایک کو نہیں توجہ دینا چاہتا کہ ایک کو وزن زیادہ دے دے، دونوں سے آغاز ہوا کہ کہیں میری نعمتیں چھن نہ جائیں جو مجھے حاصل ہیں. یہ خوف اور یہ نعمتوں کا شکر کہ مجھے نعمتیں حاصل ہیں. مذہب پھر کیوں زیادہ خوف بندے کو؟ یعنی قرآن کو دیکھیں ہم، ہر صفحے پہ جب جاتا ہے، آگے گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہ یعنی جہنم کی، وعید کی، اور بار بار. بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے. جو بھی آدمی ہمدرد ہوگا آپ کو برے انجام سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا. ماں آپ کی کیا کرتی تھی؟ پڑھ لو نہیں تو دھکے کھاؤ گے، پڑھ لو نہیں تو دھکے کھاؤ گے. تو ہمدرد انسان ڈراتا ہی ہے، وہ ہمدردی کی وجہ سے، نہ کہ اس لیے کہ مذہب کی بنیاد خوف پہ ہے. وہ خدا کا وہ پیغام ہے جس میں وہ ہم سے ہمدردی کرتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ یہ نتیجہ نکل آئے گا، بچ جاؤ اس سے. تو بچانے کا پیغام ہے، نہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ مذہب خوف کی پیداوار ہے.